السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو ہوگی موک ٹیسٹ پر مبنی، اور آج کی ویڈیو کا موک ٹیسٹ کا موضوع ہے ہمارا باغ و بہار، اور باغ و بہار پر ہم لگ بھگ 50 کوشچنس دیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے ایگزامس میں ہیلپ ضرور ملے گی۔ پہلا موک ٹیسٹ کرائی تھی میں نے باغ و بہار پر، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلے لسٹ سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ باغ و بہار کسی بھی امتحان کا اہم موضوع ہے، اور خاص طور NTA کا فیوریٹ ٹاپک ہے باغ و بہار۔ باغ و بہار سے NTA UGC نیٹ میں بہت سارے کوشچنس پوچھے گئے ہیں، آگے بھی پوچھے جائیں گے، تو اسے ہی دیکھیں گے ہم۔ آج کا ہمارا یہ موک ٹیسٹ 2 ہوگا باغ و بہار۔ باغ و بہار میں کس شہر کی تہذیب ملتی ہے بتانا ہے، دہلی کی، کانپور کی یا کلکتہ کی؟ تو دہلی کی تہذیب ملتی ہے باغ و بہار میں۔ آزاد بخت نے قبرستان میں کتنے درویش کا حال سنا تھا؟ 1 کا، 2 کا، 3 کا یا پھر 4 کا؟ تو آزاد بخت یہ بھی باغ و بہار کا ہی کردار ہے، اور انہوں نے 2 درویش کے قصے سنے۔ باغ و بہار کے جواب میں کون سی داستان لکھی گئی ہے، یہ سوال ہے۔ تو باغ و بہار کے جواب میں داستان لکھی گئی ہے فسانہ عجب۔ مناسب یا موزوں الفاظ کی نظم یا نثر جس میں الفاظ نگینوں کی طرح جڑے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں، ردیف کہتے ہیں، مرصع کہتے ہیں یا مسجع؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مرصع کہا جاتا ہے۔ چوتھا درویش کہاں کا رہنے والا تھا؟ باغ و بہار میں چوتھا درویش کہاں کا رہنے والا تھا؟ یمن کا، شام کا، روم کا، عجم کا؟ تو یہ آپشنس اس کے رائٹ نہیں ہوگے، یہاں پہ چین ہونا چاہیے تھا ایک آپشن، تو چین کا رہنے والا تھا چوتھا درویش۔ باغ و بہار میں جنوں کے بادشاہ کا کیا نام تھا بتانا ہے، جنوں کے بادشاہ کا نام فیروز شاہ تھا، مبارک تھا، ملک التجار تھا یا ملک صادق تھا؟ تو جنوں کے بادشاہ کا نام تھا ملک صادق تھا، اور ملک صادق کس درویش کے قصے میں ہے؟ تو یہ چوتھے درویش کے قصے میں ہے، اور یہی بھی مبارک بھی چوتھے درویش کے قصے میں ہی ہے۔ یہاں پہ میں نے کچھ دعوے اور دلیل کے کوشچنس بنائے ہوئے ہیں، امید کرتی ہوں کہ پسند آئیں گے۔ دعویٰ ہے باغ و بہار ایک تہذیب کی آواز ہے، یہاں دعویٰ دیا ہوا ہے باغ و بہار ایک تہذیب کی آواز ہے۔ دلیل دی ہوئی ہے کیونکہ اس میں اس زمانے کے ذہنی رجحانات کا عکس ملتا ہے، تو باغ و بہار ایک تہذیب کی آواز ہے، رائٹ آنسر رائٹ ہے، اور یہ بھی رائٹ ہوگا کیونکہ اس میں اس زمانے کے ذہنی رجحانات کا عکس ملتا ہے، تو دعویٰ اور دلیل دونوں درست ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا تیسرا۔ شہر نیمروز کے لوگوں کا لباس کیسا تھا؟ تو شہر نیمروز یہ بھی قصہ ہے یہاں پہ باغ و بہار میں، اور یہ دوسرے درویش کے قصے میں آتا ہے۔ تو سفید لباس پہنتے تھے، ہرا یا پھر سیاہ؟ تو سیاہ یعنی کالا لباس تھا وہاں کے لوگوں۔ نیمروز کے شہزادے کو کتنے سال تک سورج اور چاند دیکھنے سے خطرہ بتایا گیا تھا؟ 15، 12، 14 یا پھر 18؟ تو نیمروز کے شہزادے کو 14 سال تک سورج اور چاند دیکھنے کا خطرہ بتایا گیا تھا۔ یہاں پہ ایک شعر دیا ہوا ہے، اس درد دل سے موت ہو یا دل کو تاب ہو، قسمت میں جو لکھا ہو الہی شتاب ہو۔ تو یہ بتانا ہے کہ یہ شعر کس درویش کے قصے میں ہے، پہلے، دوسرے، تیسرے یا پھر چوتھے؟ یہ پہلے درویش کے شہر میں یہ شعر ہے۔ دیوڑی کے معنی ان میں سے نہیں ہے؟ تو یہ معنی لینے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایگزامس میں پیراگراف دیا جا رہا ہے، جیسا کہ پچھلی بار ایگزامس میں پیراگراف دیا گیا تھا چوتھے درویش سے، تو وہاں پہ ایک سوال میننگ سے بھی پوچھا جا رہا ہے، تو اسی لیے میں نے یہ ڈالی ہیں یہاں پہ کوشچنس۔ دیوڑی کے معنی ان میں سے نہیں ہے، احاطہ، پھاٹک یا پھر گھر میں آنے جانے کا مسقف راستہ، وہ حصہ جو بیرونی دروازے سے ملحق ہو یا کوئی نہیں؟
तो देवड़ी के माने में आता है अहाता भी आता, फाटक भी आता और घर में आने जाने का मुश्किल रास्ता भी आता। वो हिस्सा जो बैरूनी दरवाजे से मुल्हिक है ये भी आता। तो तीनों दुरुस्त हो गए और नहीं है कोई नहीं है इसमें, यानी सारे के सारे दुरुस्त हैं, गलत कोई भी नहीं है। आगे है बाल बाल कंच मोती के मानी नहीं है। यहाँ पे बताना है सर से पाँव तक आरास्ता करना या होना, एड़ी से चोटी तक सिंगार करना, ये भी इसी मायने में आता है। नहीं आता तो ये बाल बाल बचना, ये माने में नहीं आता। यहाँ पर भी एक शेर दिया गया है, देख लेते हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। कर्रो बयां से मुराद क्या है ये बताना है हमें। इंसान है, परिंदे हैं, जानवर है या फरिश्ते हैं। तो फरिश्ते हो गए, कर्रो बयां से मुराद हो गए फरिश्ते। डैश आम तौर पर इस तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं, ये बताना है। दास्तान को, कहानी को या फिर नस्र को। दास्तान आमतौर पर तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं। आगे है मीर अमन ने जो कुंज खूबी लिखी है ये इन्हीं की किताब है। तो ये किसका तर्जुमा है ये बताना है, मीर अमन। नौ तर्ज मुरस्सा का, तोतीनामा का या फिर आराइश महफिल का या अखलाक मोहसनी का। अखलाक मोहसनी का ही तर्जुमा है और ये मुल्ला हुसैन काशफी की किताब है। उर्दू की नसरी दास्तानी, ये किताब किसकी है बताना है। आला अहमद सुरूर की, ज्ञानचंद जैन की, एहतशाम हुसैन की। तो उर्दू की नसरी दास्तानी है ये ज्ञानचंद जैन की किताब। यहाँ पे फिर एक अशार दिया हुआ है, बताना है कि ये किस किस्से की शुरुआत इस अशार से होती। ऐ शाहो पादशाह का अब माजरा सुनो, जो कुछ कि मैंने देखा और है सुनो। कहता हूँ मैं फ़कीरों की खिदमत में सर बसर, अहवाल मेरा खूब तरह दिल लगा सुनो। तो ये सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त के क़िस्से की शुरुआत इन अशार से होती है। इससे यहाँ से क़िस्सा शुरू होता है। यहाँ पे फिर एक दावा और दलील है, वही बताना है दुरुस्त। तो मीर अमन अपने दौर के सबसे कामयाब दास्तान गो हैं। दलील क्योंकि दास्तान बाक़बहार दास्तान निगारी के जुमला फ़न्नी लवाज़िम को बखूबी पूरा करती हैं, इसलिए वो कामयाब है। तो यहाँ दावा सही है, दलील गलत है, या दलील सही दावा गलत है, या दोनों दुरुस्त हैं। तो दावा और दलील दोनों दुरुस्त हैं, लेकिन दलील दुरुस्त तज़िया नहीं है दावे का। ये असावल किस क़िस्से का किरदार है, आज़ाद बख्त के किरदार में आता है। बाग़ बहार के किस किरदार में तहय्युर और तजस्सुस मिलता है। तो आज़ाद बख्त के या फिर खैरदमंद के या फिर पहला दरवेश या शहज़ादा निमरोज़। तो हैरत और तजस्सुस मिलता है ये किरदार में शहज़ादा निमरोज़ के किरदार। एक शेर दिए हुआ है, ये बताना है कि ये किस क़िस्से से माख़ूज़ है या किस क़िस्से में है ये। आफ़तों को इश्क़ के आशिक़ से पूछा चाहिए, क्या ख़बर फासिक़ को है सादिक़ से पूछा चाहिए। दूसरे हिस्से में ये शेर दिया हुआ है दूसरे दरवेश के क़िस्से में। यहाँ एक पैराग्राफ है, यह पैराग्राफ भी बताना है कि ये किस क़िस्से से माख़ूज़ है। तो यह इंसान अपने क़ौल क़रार पर नहीं रहता, अपने गर्ज़ के वक्त सब कुछ कहता है लेकिन याद नहीं रखता। ये बात मैं तेरे भले के लिए कह सुनाता हूँ कि अगर तूने कभो क़सद कुछ और किया तो वो भी और तू भी दोनों ख़राब खस्ता होगे, बल्कि खौफ जान का है। तो ये बताना है ये पैराग्राफ किस से माख़ूज़ है। तो ये दूसरे दरवेश के क़िस्से से माख़ूज़ है। दूसरे बताना है दावा दिया हुआ है, बाग़ बहार मीर अमन ने लिखी है, इसलिए ये मशहूर किताब है। या फिर दलील बाग़ बहार
کی عظمت مقبولیت کا انحصار اس کے اسلوب نگاری پر ہے، اس لیے یہ مشہور ہے۔ تو باغ و بہار میر امن نے لکھی اس لیے یہ مشہور نہیں ہے، بلکہ باغ و بہار کی عظمت و مقبولیت کا انحصار اس کے اسلوب نگاری پر ہے، اس لیے یہ مشہور داستان ہے۔ تو یہاں پہ دعویٰ غلط ہو جائے گا اور دلیل درست ہو جائیں گی۔ طمع کا معنی نہیں ہے، تو نیچے طمع کے معنی دیے ہوئے ہیں، ان میں پہچاننا ہے کہ کون سا نہیں ہے۔ تو یہ حرص، یہ یہاں پہ سواس سے آئے گا۔ حرص، لالچ، ہوس، بے لگام آرزو، بہت زیادہ خواہش، یہ بھی طمع کے معنی میں آتا ہے۔ ہوس بھی اور بے لگام خواہش، لالچ، حرص، یہ چاروں پانچوں بھی یہ طمع کے معنی میں آتے ہیں۔ اب نہیں آتا تو یہ ہے خواہش نہ کرنا، یہ طمع کا معنی نہیں۔ قیافہ کے معنی کیا ہے؟ قیافہ کے معنی کیا ہے بتانا ہے اس میں۔ تو شگن، قیاس، فال، اندازہ، عقل، سمجھ یا پھر پہچان۔ قیافہ کے معنی میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، شگن بھی، قیاس بھی، فال بھی، انداز بھی، عقل، سمجھ اور پہچان، یہ تمام۔ پھر شعر دیا ہوا ہے، نہ جانو کس پری رو کی نظر ہوئی، ابھی تو تھا بھلا چنگا میرا دل۔ دوسرے درویش کے قصے میں ہی ہے یہ شعر بھی۔ ایک قول دیا ہوا ہے، یہ بتانا ہے کہ اس کا قول۔ یہ قصہ نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ اس میں زمانے کے رسم و رواج اور طرز معاشرت کے مرقع نہایت وضاحت سے کھینچے گئے۔ تو اس میں بتانا ہے یہ قول کس کا ہے، تو یہ قول ہے رام بابو کا قول ہے۔ شعر کس درویش کے قصے سے ماخوذ ہے؟ اس عشق کی بدولت کیا کیا خرابیاں ہیں، دل میں اداسیاں ہیں اور اضطرابیاں ہیں۔ یہ شعر بھی دوسرے درویش کے قصے میں ہی ہے۔ معاشرت کے مرقع نگاری باغ و بہار کا درہ امتیاز ہے، تو یہ قول ہے بقول چند جین کا قول ہے، چند جین کا یہ قول ہے۔ باغ و بہار کے ایسے کردار کی نشاندہی کرنا ہے جو عاشق بھی ہے، مجنوں بھی ہے، قاتل بھی ہے اور نماز کا پابند بھی ہے، ایسا کردار بتانا ہے۔ تو دوسرا درویش ہے حاتم طائی ہے یا پھر شہزادہ نیمروز ہے یا آزاد بخت ہے۔ شہزادہ نیمروز ہے جو مجنوں بھی ہے، عاشق بھی ہے، قاتل بھی ہے اور نماز کا پابند بھی ہے۔ درست زمرے کی نشاندہی کرنا ہے، اس میں 3 زمرے دیے ہوئے ہیں، زمروں کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو آزاد بخت، بیدار بخت اور مہر و نعمان بہزاد، تو یہ ایک ہی داستان کی کردار ہے باغ و بہار کی۔ پھر جان عالم، ملکہ مہر نگار، کٹنی اور سلیم، تو اس میں یہاں پہ سلیم ڈرامے کا کردار ہے، یہ داستان کا ہے اور یہ بھی سارے داستان کے ہیں، لیکن یہ فسانہ عجائب کے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اور شہزادہ نیمروز، حاتم طائی، مبارک اور صادق، یہ باغ و بہار کے ہی کردار ہے، تو یہ رائٹ آنسر ہوگا یہاں پر 1 اور 3 اس کا درست آنسر ہوگا۔ کون سی شہزادی نہایت سخی، مہمان نواز، سلیقہ شار، ہوشیار، چالاک، معاملہ فہم، پر تمکنت اور باوقار تھی؟ تو کون سی شہزادی میں یہ ساری خوبیاں تھی بتانا ہے۔ تو دمشق کی شہزادی، عجم کی شہزادی یا پھر وزیرزادی یا پھر ہے بصرہ کی شہزادی، تو بصرہ کی شہزادی میں یہ ساری خوبیاں نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ جیسے خوشنما لیتا ہے دیکھو چاند بن گہنے، یہ قصے میں درج ہے۔ تو پہلے، دوسرے یا پھر تیسرے میں، تو پہلے ہی درویش کے قصے میں یہ شعر درج ہے اور یہ ایک بار NTA کے امتحان میں پوچھا گیا ہے۔ خواجہ سگ پرست کس داستان کا کردار ہے؟ کربل کتھا، باغ و بہار یا فسانہ عجائب؟ تو خواجہ سگ پرست یہ داستان ہے باغ و بہار کا اور کردار۔ حاتم طائی کا قصہ کس درویش کے قصے میں ہے؟ حاتم طائی کا ذکر پہلے درویش میں ہے، دوسرے میں ہے یا پھر
चौथे में है। तो दूसरे दुर्वेश के किस्से में हातिम ताई का जिक्र है और हाथ पकड़ने के लिए या फिर उसे लाने के लिए कितने 500 अशरफियों का इनाम रखा गया था, अशरफी का इनाम रखा गया